معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، ایم پارٹی کے امیدوار محترم جناب طاہر حسین صاحب، شہنشین پر تشریف فرما تمام مجلس کے ذمہ داران، دلی پردیش کے انچارج محترم امتیاز جلیل صاحب، وہ سابق رکن پارلیمان اورنگ آباد، جناب شعیب جامعی صاحب، صدر دلی پردیش، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنی بہترین اور جامع تقریر جناب طاہر حسین صاحب نے دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اس تقریر کو سننے کے بعد میں جذبات سے مغلوب بھی ہو گیا کئی مرتبہ، اور مجھے بھی ان کی باتوں سے حوصلہ ملا کہ ظالموں نے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر کسی شخص پر مقدمے عائد کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا اور یہ سمجھا کہ وہ ان کے حوصلوں کو توڑ دیں گے، اس کو جھکا دیں گے، اس کو ہم سے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے، مگر آج طاہر حسین کی بات سن کر مجھے یہ لگا کہ ان ظالموں نے تو ظلم تو کیا، منصوبے تو بنائے، مگر انہوں نے طاہر کے حوصلوں کو توڑا نہیں، بلکہ طاہر کے حوصلے مصطفیٰ آباد کی جنتا کے لیے اور مضبوط ہو گئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ طاہر ان کے سامنے جھک جائے، وہ مصطفیٰ آباد کو بھول جائے، مگر طاہر کی آج کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی، اور وقت کے فرعونوں کو یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ طاہر مصطفیٰ آباد کا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور سن لو سطح کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں، نہ ہم مصطفیٰ آباد کو بھولیں گے، نہ کبھی مصطفیٰ کو بھولنے والے ہیں۔ جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے، ہم کبھی بھی ان کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ نہ طاہر بھولے گا مصطفیٰ آباد کو، نہ صد الدین اویسی بھولے گا مصطفیٰ آباد کو انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، جناب طاہر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا تو رب کریم کا ارشاد یاد آ گیا، جس کو ہم سورہ انسان کہتے ہیں، جس میں رب کریم تمام انسانیت سے کہہ رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو۔ آپ جا کر دیکھ لیے، رب کریم فرما رہا ہے کہ یتیموں پر اور قیدیوں پر رحم کرو، اس کا طریقہ بتا رہا ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جو قید میں ہیں، جو انصاف کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سچائی کو دبانے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 5 تاریخ کے دن آپ ان پر رحم کر دیجئے، اپنے دعاؤں سے بھی اور اپنے ووٹ سے بھی۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یقیناً ظالم لوگوں کو یہ پیغام مل جائے گا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اتنے لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے وہ کمزور پڑ جائیں گے، وہ بھیک مانگیں گے، معافی کے خط لکھیں گے،
جو جیل میں ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو گمنام کر دیں گے، مگر مجلس نے اس بات کو محسوس کیا، جنہوں نے طاہر کو، شفا کو، سیفی کو اور ایسے کئی لوگوں کو جیل میں ڈالا، ہم نے ان کو ٹکٹ دے کر جنتا کے درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور طاہر کی گفتگو جب سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا میرے مرحوم والد ہم کو اپنے بچپنے میں حضرت خبیب بن عدی کا ایک واقعہ سناتے تھے۔ وہ بھی جیل میں تھے ظالموں کے، مکہ کی جیل میں تھے، ظالم وقت کے سب سے بڑے ظالموں کے جیل میں تھے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خبیب بھوکے ہیں اور اچانک ان کے جیل میں انگور کے گوشے ان کے ہاتھ میں نظر آتے۔ لوگ پریشان ہوتے کہ مکے کی زمین پر یہ انگور کہاں سے آ گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ حضرت خبیب جب ان کی زندگی کا آخری دن تھا تو انہوں نے ان ظالموں سے کہا کہ آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ نماز ادا کی، ذرا لمبی نماز ہو گئی، اور نماز کے بعد ظالموں سے کہا کہ تم یہ سمجھ تو نہیں رہے ہوگے کہ میں نے اپنی نماز لمبی کر دی موت کے ڈر سے نہیں، میں صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے آگے افسر بسجود ہو گیا۔ اور جو لوگ کسی کو بھی سطح میں رہ کر کسی ہندو کو، مسلمان کو، سکھ کو، دلت کو جیل میں ڈالتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو جیل میں مظلوم ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دے کہ یا اللہ جن ظالموں نے مجھے جیل میں ڈالا تو ان کا حساب کر لے، تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے۔ حضرت خبیب نے بھی دعا کی کہ اللہ تو دیکھ لے ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے حضرت خبیب پر ظلم کیا تھا، قدرت نے خبیب کی طرف سے ان سے انصاف کر دیا۔ اور تیسری بات، ابھی طاہر مدینے کا ذکر کر رہے تھے، آقا کی نگری کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت خبیب نے دعا کی اللہ میرے آقا تک میرا سلام پہنچا دینا کہ خبیب جا رہا ہے، مدینے میں کملی والا بیٹھا ہوا ہے، اور کہا کہ وعلیکم السلام خبیب۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں ہے اور کہتے ہیں کہ آقا اللہ میرا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، میرا سلام مصطفیٰ کو پہنچا دینا۔ تو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر فرما رہے وعلیکم السلام خبیب۔ تو بچو، مظلوموں کو جو جیل میں ڈالتے ہیں ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو غیر ضروری جن کو جیل میں ڈال کر سڑایا جا رہا ہے، انصاف ضرور کرے گی بھارت کی عدالت، مگر وہ انصاف اور رب کریم کے انصاف کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ جو 5 سال 6 سال جن لوگوں کو اپنے پریوار سے دور رکھ کر ان کو تکلیف دے رہے، ارے تم آج سطح میں ہو، کل نہیں رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ تم آج بڑے بڑے محلوں میں زندگی گزار رہے ہو، یہی دلی ہے، یہاں پر بہت بڑے کھنڈیر نظر آتے ہیں، اور وہ کھنڈیر کو اگر اللہ زبان دے گا تو پکار کر کہے گا
کہ کبھی یہاں پر بادشاہ رہتا تھا، کبھی یہاں پر بڑا ذمہ دار آدمی رہتا تھا جس کے پاس اتنے سپاہی تھے، مگر قدرت کا نظام یہی ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ ویران ہوگا، جو انصاف کرے گا وہ صبح قیامت تک آباد رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، ان ظالموں کی باتوں کی فکر مت کرو جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں مصطفیٰ آباد سے طاہر نہیں جیت سکتا۔ اگر تمہارا دل تم سے کہہ رہا ہے کہ سچائی یہی ہے اور حق یہی ہے اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ طاہر کو جیتنا چاہیے، تو آپ کو سچائی کا ساتھ دینا ہے اور آپ کو پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ظالم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ سے دیجئے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے۔ اگر آپ جھوٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے مصطفیٰ آباد اور اوکھلا میں، ورنہ یاد رکھو طاہر کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ طاہر پھر چلا جائے گا، جو 5 سال جیل میں رہ کر آیا، انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد عدالت ضرور اس کو رہا کرے گی یا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، مجھے یقین ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو میرے مصطفیٰ آباد کے غیور نوجوانوں، مصطفیٰ آباد کے بزرگوں، مصطفیٰ آباد کے میری عزتدار ماں اور بہنوں، کیا تمہارا ضمیر ملامت نہیں کرے گا کہ جو 5 سال جیل میں رہ کے آیا، اگر ہم اپنی انگلی سے بٹن دباتے تو ہمیشہ کے لیے ہمارا طاہر رہا ہو جاتا؟ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو میرے الفاظ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تم ان جیلوں میں پڑے رہنے والوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرو۔ ہم اپنی زندگی ضرور گزارنا ہے، ہماری زندگی میں تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مگر میرے بھائی ہم انسان ہیں۔ ہم اس طرح تو نہیں بول سکتے کہ نہیں طاہر کی مشکل طاہر کو مبارک، شفا کی تکلیف اس کو مبارک، مجھے اپنے اس گھر کو دیکھنا ہے۔ یاد رکھو انسان مکمل وہ جب ہوتا ہے جب وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، وہی کامل انسان ہوتا ہے۔ تو یہ الیکشن ہے ضرور، مگر یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ کیا ہم اپنے ووٹ کے ذریعے انصاف کو کامیاب کریں گے، کیا ہم ووٹ کے ذریعے سچائی کو کامیاب کریں گے یا جھوٹ کو کامیاب کریں گے؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور یہ بار بار یہ تمام لوگ آ کر کہتے ہیں بی جے پی آ جائے گی، بی جے پی آ جائے گی۔ میری اس بات کو یاد رکھو، بی جے پی اگر 3 بار بھارت میں پارلیمنٹ کا الیکشن جیتی ہے تو اسد الدین اویسی، طاہر اور امتیاز جلیل کی وجہ سے نہیں جیتی۔ اگر مودی 280 سے لے کر 306 سے لے کر اب 240 ایم پی آئے ہیں تو میری وجہ سے نہیں آئے، جیت رہا ہے مودی تو کیجریوال کی وجہ سے جیت رہا ہے۔ مودی اگر جیت رہا ہے تو اکھلیش کی وجہ سے جیت رہا ہے۔ مودی اگر جیت رہا ہے تو تیجسوی یادو کی وجہ سے جیت رہا ہے، میری وجہ سے نہیں جیت رہا، تمہارے ووٹ کی وجہ سے نہیں جیت رہا۔ ارے ووٹ ڈالنے والے اکھلیش کے، ووٹ ڈالنے والے کیجریوال کے، ووٹ ڈالنے والے تیجسوی یادو کے ہیں۔ تم کب تک ان ظالموں کے کولی، ان کے نوکر بن کے زندگی گزارو گے؟ 50 سال سے ہم وہی کام کر رہے ہیں، کبھی ان کو مکھیہ منتری تو کبھی ان کو پردھان منتری، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہم نے ان کو کامیاب کر دیا۔ ارے تم نے جس کو کامیاب کیا وہ تمہارے گھر میں چراغ کرنے سے پہلے تمہارے گھر کو ویران کرتا ہے۔ تم نے جس کو کامیاب کیا تمہارے علاقے کو اچھا کرنے سے پہلے اس کو برباد کرتا ہے۔ یہ 50 سال سے یہی کھیل ہو رہا ہے۔
میری زندگی کب تک ہے وہ اللہ جانتا ہے، مگر یاد رکھو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو نہیں بناؤ گے تو کوئی کیجریوال، کوئی مودی، کوئی اکیلے آ کر تمہارے گھر میں چراغ نہیں کرے گا۔ چراغ تم کو جلانا ہے تاکہ اس کی روشنی سے آنے والی نسلوں کو انصاف مل سکے۔ وہ چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ تمہاری سیاسی آواز ہے، تمہارے ووٹوں سے طاہر کی کامیابی ہے وہ چراغ، تمہارے ووٹوں سے کامیابی، شفا کی کامیابی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ تم یہاں پر آ کر میرے بھاشن کو، تقریر کو سن کر بڑے خوش ہو کر چلے جاتے ہو، اور پھر اس کے بعد کل صبح میں شیطان اور اس کے ایجنٹ آ کر اپنا کام شروع کر دیں گے۔ وہ بولیں گے ارے نہیں، اس کا بھاشن جذباتی ہوتا ہے، تم حقیقت کو سامنے رکھو۔ ارے کون سی حقیقت کو سامنے رکھیں بتاؤ؟ کون سی حقیقت کو سامنے رکھیں کہ جہاں پر مصطفیٰ آباد میں انٹرنس میں آپ بورڈ دیکھتے ہیں ویلکم ٹو مصطفیٰ آباد، تو وہاں گاڑی لے کر آئیے، اور کسی میں گلی میں اندر جانے سے پہلے 15-20 منٹ کیجریوال کے نام پہ صدقہ کرنا پڑتا۔ ٹریفک میں گاڑی پھنسی ہوئی ہے، یہ جھوٹا ہے کیجریوال۔ یہ بھارت میں دو لوگ بڑی چالاکی اور صفاکی سے جھوٹ بولتے ہیں، ایک کا نام مودی، دوسرے کا نام کیجریوال ہے۔ کچھ نہیں کیے، 2300 کروڑ روپئے بجلی فری۔ ارے عوام کے گھر پر بل آ رہا ہے ہزاروں روپئے کا، کہاں بجلی فری؟ میں جانتا ہوں کیجریوال کی ودھان سبھا کے جو ہمارے دھوبی بھائی بہن ہیں، مجھ سے مل کر بولے اویسی صاحب آؤ نا کبھی ایک بھاشن دے دو ہمارے پاس آ کر۔ میں پوچھا تم کو بجلی نہیں مل رہی؟ تو بولے کہاں بجلی ہم کو فری میں مل رہی ہے۔ 850 کروڑ پانی کے لیے بجٹ میں، کہاں ہے مصطفیٰ آباد میں پانی بتاؤ؟ پانی کا پائپ ہے مگر پانی نہیں ہے۔ مصطفیٰ آباد کی جنتا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حاجی صاحب یہاں پر 5 سال ودھائک تھے مجلس کے تھے یا چھوٹے ریچھ کاچ کی پارٹی کے تھے؟ کس کی پارٹی کے تھے؟ مکھیہ منتری طاہر تھا یا کیجریوال تھا بتاؤ؟ 10 سال سے کیجریوال کیا کر رہا ہے؟ ارے جس پارٹی کا اس کا مکھیہ منتری ہو، اس نے مکھیہ منتری کو بول کر یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کروایا۔ اب یہ جھاڑو والے بولتے ہیں نہیں اگر طاہر جیت گیا تو کام کیسے ہوگا؟ ارے جو باہر رہ کر 5 سال میں کام نہیں کروایا تو جو اندر ہے خالی اس کے خوف سے، اس کی محبت میں کام ہوگا انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ آباد میں۔ اب یہ مان چکے کہ طاہر جیتنے والا ہے تو اب اس طرح کی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ طاہر اندر رہ کر کیسے کام کرائے گا؟ ارے کیجریوال 6 مہینے مکھیہ منتری بن کے جیل میں بیٹھا تھا، تو کیا تم لوگ گھر میں ہاتھوں میں مہندی لگا کر بیٹھ گئے تھے؟ بولو، نہیں بیٹھے تھے۔ میرے بھائی آپ کو فیصلہ لینا ہے۔ ہم 70 میں سے صرف 2 ودھان سبھا پر اپنے امیدوار اتارے ہیں۔ بہت سے میڈیا کے لوگ اپنے ایئر کنڈیشن ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بہت باتیں کرتے ہیں اور پپا کو اپنے خوش کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ کرو، تمہارے باپ کو تم خوش کر سکتے، خوش کرو، مگر یاد رکھو کوئی باپ زیادہ دن تک اقتدار پر نہیں رہتا۔ سب کو جانا ہے، جب پپا چلے جائیں گے تو تم اپنی یتیمی اور لاچاری کے دن دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ تم نے کتنوں کو ٹی وی کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر زندگیاں تم نے برباد کر دی۔
انشاءاللہ تعالی رب کریم انصاف کرے گا. ان کو ٹکٹ کیوں دیے؟ 2 کو کیوں لڑا رہی ہے؟ 3 کو کیوں لڑا رہی ہے؟ ارے 2 کو کیوں لڑا رہے ہیں؟ میری مرضی. تم کو پسند نہیں ہے دوا کھاؤ. نہیں ان کو کیوں دیے؟ میری مرضی. تم کو پسند نہیں ہے تم اپنے باپ کی فوٹو دیکھ کے خوش ہو جاؤ. نہیں ان کو کیوں دیے؟ ان کو کوئی نہیں ملا. نہیں ملا میرے کو بولو کیا کریں گے تم؟ نہیں ملا مجھے کیا کرو گے؟ نہیں جیل میں ہے. ارے عقل مندو جو تمہارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے، جیل کو کون کون نہیں گئے؟ انصاف کی سربلندی کے لیے جیل کو جانا پڑتا ہے. میں بھی جیل کو گیا تھا، 40 یا 45 دن جیل میں تھا. میں ان کی طرح 5 سال نہیں تھا. میرے بھائی جو جیل کو جاتے ہیں نا ان کو معلوم ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے. 5:30 یا 6 بجے آپ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. رات بھر اس کمرے کی لائٹ کھلی رہتی ہے. رات میں ہر 1 گھنٹے کے بعد آ کر ٹھک ٹھک مارتا ہے طاہر. رات میں سو بھی نہیں سکتے آپ. اور پھر آپ ملاقات تو خیر اب کبھی کبھی ہو جاتی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں تم سیل فون ٹی وی نکال دو اور 1 گھنٹہ تم کمرے کے باہر نہیں نکلنا. تم 1 گھنٹہ تم نہ کسی کی بات سننا نہ کچھ کرنا. جا نماز رکھو، فون کو ٹی وی کو نیٹ کو بند کرو. 1 گھنٹہ تم بغیر کسی سے بات کر کے دکھاؤ مجھے، میں مان لوں گا تم کو. یہ 5 سال سے ہے. مذاق سمجھ رہے یہ لوگ؟ مذاق سمجھ رہے؟ ان کو انصاف دلانا ہے تاکہ کل کوئی دوسرا طاہر جیل کو نہ جائے، تاکہ کل کوئی دوسرا شفا جیل کو نہ جائے، تاکہ کل کسی کی ماں اپنی اولاد کے لیے نہ تڑپے. میں کل دیکھا جب شفا کے گھر کو گیا جمعے کی نماز کے بعد تو شفا کی ضعیف ماں مجھ سے پکار کر بولی کہ ادھر آؤ ویسی صاحب. میں نے امتیاز جلیل سے پوچھا کون ہے؟ تو کہا شفا کی ماں ہے. میں جھک کر ان سے ادب سے ملا. اس ماں نے ایک ہی بات کہی جو میرے بجلی کی طرح میرے دماغ پر گری. میں رات بھر سوچتا رہا اس ضعیف ماں کی اس الفاظ کو. اس نے کہا کہ جب شفا 5 سال کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھی تو اس کو پہچانی نہیں. میں نے بھی سوچا کہ کیوں ایسا کر کے میں نے جب دیکھا اپنے بیٹے کو اس کی پوری داڑھی سفید ہو گئی میرے بیٹے کی. یہ غم ہے اپنی ماں کا. اگر انسان ہے تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو اس ماں کو اپنی ماں سمجھو جو 5 سال کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹے کی داڑھی سفید ہو گئی اور مجھ سے کہا میرے بیٹے کو رہا جلدی کروا لو. میری زندگی کا بہت کم وقت ہے. میرے بھائی کون ظلم کر رہا ہے؟ کون مشکلات کا سامنا کر رہا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. جیسا کہ طاہر نے کہا کہ میں زندہ ہوں تمہارے لیے جیل میں، جیسا کہ طاہر نے آپ سے کہہ دیا کہ میں تمہارا تھا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. جس نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی مصطفیٰ آباد کی جنتا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. لوگ آ کر تم کو دولت دیں گے، لوگ آ کر تم کو ڈرائیں گے، لوگ آ کر تم سے دل فریب جھوٹے وعدے کریں گے، مگر ایک بات یاد رکھو، جو آج طاہر نے بات کہی ہے وہ ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے. وہ ایک ایک لفظ میں تڑپ ہے، پیغام ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، مصطفیٰ آباد کی وکاس کے لیے
مصطفیٰ آباد میں ہر طبقے ہر سمودائے میں محبت کو بڑھانے کے لیے اور وہ جو دنگے دوبارہ کبھی نہ ہو اس کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ طاہر حسین کو اپنے ووٹ سے نوازیں۔ 5 تاریخ کے دن جہاں پتنگ کا نشان دکھے گا وہاں پر بٹن دبا کر آپ ان کو کامیاب کریں، یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو، میں الیکشن لڑتا ہوں ہارتا بھی ہوں، مگر ایک بات یاد رکھ لو، میرے حوصلے کبھی پست نہیں ہوتے۔ لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کیا کیا ناب شناب بکتے ہیں، مگر میرا ضمیر میرا دل مجھے ایک ہی کہتا ہے کہ اسد الدین اویسی جب تم مر جاؤ گے تو یہ الزام لگانے والے تمہاری قبر میں نہیں آئیں گے، یہ الزام لگانے والے حشر کے میدان میں نہیں آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں لگاؤ مجھ پر الزام، میں اللہ کے سامنے کہوں گا کہ پروردگار تو فیصلہ کر، آج جو مجھ پر الزام لگاتے تھے تو دیکھ آج اس دن انصاف کر لے مجھ سے۔ تو جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تم لگاؤ، تمہاری صرف جھوٹ تم بول سکتے ہو، مگر تمہاری جھوٹ، تمہاری طاقت، تمہارا دبدبا، تمہارا رعب، یہ سب فانی ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر کوئی باقی رہے گا تو نیکیاں باقی رہیں گی اور انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے ظلم کیا چاہے وہ کسی سمودائے کا ہو، اوپر والا انصاف کرتا ہے، انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ طاہر کی آہیں، طاہر کے بیوی کی آنسو، اس کے بچوں کی تڑپ خالی نہیں جائے گی۔ حضرت خبیب نے دعا کی تھی، اللہ تو دیکھ ان لوگوں کو اور تو ان سے حساب لے۔ ضرور اللہ حساب لے گا میرے بھائی۔ انصاف تو چاہے اللہ ہم پکاریں، کوئی بھگوان پکارے، کوئی پکارو، انصاف تو ہوگا، یاد رکھو۔ جنہوں نے جن کی زندگی برباد کی، تم تیار ہو جاؤ قدرت کے انصاف کے لیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ آباد اور اوکھلا کی جنتا اپنے ووٹ سے انصاف کو کامیاب کرے گی اور طاہر کو اور شفا کو انشاءاللہ یہاں کا نئے ایم ایل اے بنا کر ہم ایک منہ توڑ جواب دیں گے، اتحاد کے ذریعے جواب دیں گے۔ تو میرے بھائی آپ تیار ہیں 5 تاریخ کے لیے؟ آپ تیار ہیں 5 تاریخ کے لیے؟ ڈریں گے تو نہیں؟ کہیں جھوٹے کیجریوال کی بات میں تو نہیں آ جائیں گے؟ کہیں مودی کے یہ دل فریب جھوٹے وعدوں کو تو سامنے نہیں رکھیں گے؟ تو پھر کیا کریں گے 5 تاریخ کو؟ آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ آپ سچائی کا ساتھ دیں گے؟ آپ جھوٹے کو ہرائیں گے؟ آپ ظالم کو ہرائیں گے؟ آپ جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے؟ جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے؟ السلام علیکم، اللہ سلامت رکھے آپ تمام کو۔